اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ باہر سے جو کچھ آ رہا ہے نا آپ کے پاس، جو ہدایت کے لیے جو زمینی ہدایت ہے، وہ ٹوٹلی گمراہی ہے. تبھی تو قرآن بار بار کہتا ہے کہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ قل ان الہدی ھدی اللہ. آپ بتا دیجئے کہ ہدایت صرف کس کی ہے؟ اللہ کی. کیا مطلب؟ آپ کو صحیح گائیڈنس اگر ملے گی تو صرف اللہ کی طرف سے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی صحیح گائیڈ نہیں کرے گا. یہ کیوں قرآن بار بار کہہ رہا ہے؟ ہم جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو اسپیڈ کے ساتھ نکل جاتے ہیں. قل ان الہدی ھدی اللہ، کہ ہدایت وہی ہے جو اللہ کی ہے، گائیڈنس وہی ہے جو اللہ کی. ہم کہتے ہیں ماشاء اللہ، او بھائی یہ بہت بڑا دعویٰ کر دیا اللہ نے کہ جو کچھ آپ کو یونیورسٹیوں سے گائیڈنس مل رہی ہے، اسکولوں سے گائیڈنس مل رہی ہے، گورے کی طرف سے گائیڈنس مل رہی ہے، اگر اللہ کی تعلیمات سے میچ کر رہی ہے پھر تو ٹھیک ہے. ذرا بھی اللہ کی تعلیمات سے انحراف ہے تو کتنا ہی پڑھا لکھا آدمی، کتنا ہی ذہین آدمی، یونیورسٹی کا کتنا بڑا پروفیسر، کتنا بڑا موٹیویشنل اسپیکر، اگر اس کی گائیڈنس اللہ کی گائیڈنس سے، اس کی ہدایت اللہ کی ہدایت سے میچ نہیں کر رہی تو سراسر گمراہی ہے، لفاظی ہے. اس میں اٹریکشن اس لیے ہے کہ اس میں لفاظی بہت ہے. بعض دفعہ ایک چیز سراسر گمراہی ہوتی ہے، اچھی بہت لگتی ہے، باتیں دل کو بھاتی بہت ہیں. کیوں؟ اس میں اٹریکشن بہت ہوتی ہے، اس میں کچھ ایسی چمک پٹیاں لگا کے اس بات کو پیش کیا جاتا ہے کہ پیش کرنے والے سے بھی محبت اور اس کی بات سے بھی محبت، حالانکہ وہ ہدایت کی روح سے وہ خالی ہوتی ہے. لوگ آج کل پیکنگ کو دیکھتے ہیں نا، بار بار یہ بات میں کہتا ہوں، پیکنگ اچھی ہونی چاہیے. زیتون کا اوریجنل تیل اچھی پیکنگ میں میں نے دیکھا نہیں ملتا، سستا تھا. جوڑیا بازار گیا تھا میں 8-10 سال پہلے، اور زیتون کا 2 نمبر تیل بڑی خوبصورت پیکنگ میں، زیادہ مہنگا. کیوں؟ جو اچھی پیکنگ میں تھا لوگ اس کو سمجھ رہے تھے کہ یہ 1 نمبر ہے. جو ٹین کے کنستر میں پڑا ہوا ہے اس کو لوگ سمجھ رہے ہیں یہ 2 نمبر ہے. ارے بھائی، یہ جو بھینس کا دودھ ہم نکالتے ہیں جو گوالوں سے آتا ہے، اس میں بھی چیزیں گوالے کی طرف سے ملی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن اس ڈبے والے دودھ سے بہتر ہے. مگر پیکنگ کس کی اچھی ہے؟ ڈبے کی. ڈبے پہ مر رہے ہیں لوگ اور ڈبے جیسے ہو رہے ہیں. اور یہ جو گوالے والے دودھ کی پیکنگ ہے، یہ شاپر میں ڈال کے یوں گھما گھما کے دے رہا ہے. دیسی سٹائل ہے، لوگ نہیں مر رہے اس کے اوپر. کھا کے دیکھو، پی کے دیکھو، پتہ چلے گا. پی کے دیکھو پتہ چلے گا. تو اسی طرح ہدایت کے جو نعرے ہوتے ہیں، ہدایت، گائیڈنس، آج کل اس میں بڑی اٹریکشن ہے. یار یہ بڑا پڑھا لکھا آدمی لگتا ہے بڑی زبردست گائیڈنس دے رہا ہے، یہ صحیح بتا رہا ہے، اس ٹریک پہ چلنا چاہیے. بھائی وہ اگر اللہ رسول کی تعلیمات سے وہ میچ کر رہی ہے، وہ تعلیم بعض دفعہ کر بھی رہی ہوتی ہے، موسٹ ویلکم، بہت اچھا. نہیں کر رہی، گمراہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ میں نے بتایا تھا نا، ایک صاحب غریب کو گالیاں دیتے ہیں، بی سے فلانا، ڈی سے ڈمکانا، غربت کے خلاف بہت. تو میرا کوئی پیغام ان تک معذرت کے ساتھ پہنچا دے. محنت کرنے کی لوگوں کو ضرور ترغیب دینی چاہیے، اس میں تو دو رائے نہیں ہے. ایک غربت وہ ہوتی ہے جو آپ کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے.
یہ تو آپ میں عیب ہے, آپ دماغ نہیں استعمال کرتے, محنت نہیں کرتے. لیکن ایک غربت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں, جس کے لیے چاہتا ہوں بند کر دیتا ہوں. اور بار بار قرآن کہتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غربت کے طعنے ملتے تھے. لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. مشرکین مکہ کہتے تھے ہمارے ہاں بڑے بڑے مالدار پڑے ہوئے ہیں, طائف میں بھی مکہ میں بھی. دو سرداروں کے خاص طور پہ نام لیتے تھے, ان دونوں میں سے کسی پہ, دو بستیوں کے خاص طور پہ نام لیتے تھے, مکہ اور طائف. بڑے بڑے دولت مند لوگ ہیں, سردار لوگ ہیں, ان میں سے کسی پر قرآن نازل کیوں نہیں ہوا؟ اللہ نے ایک یتیم اور غریب کا انتخاب کیوں کیا؟ تو قرآن نے جواب میں کیا کہا؟ قرآن نے جواب میں یہ کہا, اہم یقسمون رحمت ربک, کہ یہ جو دولت ہے یہ اس کی تقسیم ہمارے ہاتھ میں ہے, تو نبوت کی تقسیم بھی کیا تمہارے ہاتھ میں دے دوں؟ یہ جو دولت ہے, جو کم درجے کی نعمت ہے, اس کی تقسیم جب میں نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے, یہ تمہارے ارادے پر نہیں. وہ قرآن میں کیا الفاظ ہیں, مجھے اسپیسیفک آیت یاد نہیں آ رہی, بڑی زبردست آیت ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نبوت کی بات کرتے ہو کہ ہم تم سے پوچھ کے نبی بنائیں کہ فلاں زیادہ اہل ہے یا فلاں زیادہ اہل ہے. نبوت سے بہت کم درجے کی چیز ہے دولت, پیسہ. اس میں ہم نے تم سے نہیں پوچھا. سوال پیدا ہوتا ہے, اللہ نبوت کے بارے میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ تو ہم سے نہیں پوچھتا, تجھے پتا ہے کون اہل ہے کون نا اہل, تو پیسے کا تو پوچھ لیتا نا, پیسے کا پوچھ لیتا. ہم بتاتے ہیں اللہ فلاں ملک غریب ہے, ادھر ذرا توجہ زیادہ کر, فلاں تو پہلے سے ہی پیسے والے ہیں, ادھر توجہ ذرا کم کر. یہ نیک آدمی ہے اس کو زیادہ دے, وہ برا ہے اس کو کم دے, وہ اتنا اسٹرگل کر رہا ہے محنت کر رہا ہے اس کو زیادہ دے, وہ پوستیوں کی طرح پڑا رہتا ہے پھر بھی نوٹ گننے کے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے سمجھ میں؟ یہ تو بالکل ہی آ رہی ہوگی, کیونکہ ہر گھر میں ایک ایسا پوستی ہوتا ہے, ہر محلے میں, جو پڑا رہتا ہے پھر بھی دولت کی ریل پیل ہوتی ہے. اکثر ایسا نہیں ہوتا لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا بھی ہے. تو اللہ نے جواب میں کہا کہ ہم نے تمہارے درمیان تمہاری معیشت کو, دولت کو, پیسے کو ڈیوائیڈ کیا ہے, تقسیم کیا ہے. ورفعنا بعضهم فوق بعض, اور ہم نے دولت کے معاملے میں تم میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. کیوں؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا, تاکہ تم میں سے بعض کو اپنا تابع بنا کے رکھیں, سارے زمین کے باپ نہ بن جائیں. میں بھی بزنس کے فضائل بیان کرتا ہوں کہ بزنس کرو, اس میں اللہ نے پیسہ زیادہ رکھا ہے, کسی کے غلام ماتحت بن کے نہیں رہ سکتے, آپ نہیں رہتے اس میں, باس رہو گے ہمیشہ. آپ سی اے کرو گے, جاب اس آدمی کے پاس کرو گے جس نے میٹرک پاس بھی نہیں ہوگا, اس کی اپنی کمپنی ہوگی. لیکن کیا سارا ایسا کر لیں گے؟ زمین کا نظام تباہ و برباد نہیں ہو جائے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اگر سارے بزنس کریں گے, کرنا تو چاہیے, کوشش کریں, جس کا دماغ ہوگا چلے جائے گا, لیکن ہر آدمی اس میں کامیاب نہیں ہوگا. بہت تھوڑے لوگ کامیاب ہوں گے, زیادہ تر ناکام ہوں گے. کیوں؟ وہ اس کا بزنس کامیاب نہیں ہوگا جب تک اس کو ملازم نہیں ملیں گے. تو پیسہ چند لوگوں کے پاس ہی آئے گا, پھر بھی ان کے لحاظ سے باقی لوگ پھر بھی کیا کہلائیں گے؟ غریب, جن کو بی سے گالیاں بھی دی جا رہی ہیں اور سی سے کچھ اور بھی کہا جا رہا ہے. میجورٹی پھر بھی کیا رہے گی؟ غریب. تو آپ اگر غربت کا یہ کانسیپٹ لوگوں کے سامنے پیش کر دیں کہ غریب برا ہوتا ہے, اس کا مطلب زیادہ تر لوگ کیا ہوتے ہیں؟ برے ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یورپ میں تو کوئی غریب نہیں ہے,
وہاں تو سارے لوگ امیر ہوتے ہیں. بھائی کنٹری جب غریب امیر ہوتا ہے نا تو اس کا مطلب دوسرا کنٹری اس نے غریب کیا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دنیا میں سارے ملک امیر نہیں ہیں, کچھ امیر اس لیے ہیں کہ انہوں نے بہت سو کو غریب کیا ہوا ہوتا ہے. ابھی ذرا اپر لیول کی باتیں ہو جائیں گی. آپ دیکھ لو دنیا میں جہاں سے خزانے نکل رہے ہیں, جنگیں مسلط کرائی ہوئی ہیں وہاں پہ. افریقہ کی مثال آپ کے سامنے ہے, تنزانیہ آپ کے سامنے ہے. کیوں؟ ان کو ڈر ہے کہ اگر یہاں اسٹیبل ہو گئی گورنمنٹ اور یہاں, تو یہ امیر ہو جائیں گے اور ہم کیا ہو جائیں گے؟ غریب ہو جائیں گے. یہ امیر غریب کا سیٹ اپ قیامت تک چلتا رہے گا. پاکستان اگر امیر ہو گیا تو ان کے کنٹری کیا ہو جائیں گے؟ کیونکہ یہاں سے دبا دب ملازمتوں کے لیے لوگ باہر جا رہے ہیں. لوگ کہیں گے ہم وہاں کیوں جائیں, اور ان کے پاس پبلک مارکیٹ سے شارٹ 2 بچے ہی اچھے کی وجہ سے. ان کے پاس جوان تھوڑی ہیں جاب کرنے کے لیے. وہ تو بوڑھوں کے ملک بننے والے ہیں. سویڈن کے بارے میں تو 10 سال پہلے وہ اس کے صدر نے روتے ہوئے کہا تھا, اس کے وزیر اعظم نے, کہ ہم پورا ملک ہی بوڑھا ہونے والا ہے, اب جوان مارکیٹ سے کیا ہیں. تبھی تو دبا دب ویزے لگ رہے ہیں. دنیا میں جہاں بھی جاؤ پاکستانی ہول سیل کے حساب سے آپ کو نظر آئے گا, جہاں بھی دنیا میں جاؤ. اور پاکستانیوں کی مت کیسی ماری گئی ہے, فیملی پلاننگ والوں نے کیا دماغ خراب کیا ہے کہ تمہیں ملازمتیں مل رہی ہیں گروتھ ریشو کی وجہ سے کہ تمہارے یہاں جوان بہت ہیں, اور تم اسی کو کم کرنے میں لگے ہوئے ہو. تو اس سے بھی جاؤ گے کہ باہر ملکوں میں تمہارے نوجوان جا کے جو کما کے کھلا رہے ہیں نا, اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے. جی پاگل لوگ ہیں یار, بالکل ہی دماغ کام کرنا چھوڑ دیا ہے. تمہارے پاس ایک ہی چیز تو اچھی ہے کہ 60% جوان ہے, گروتھ ریشو گرے گا تو یہ بھی ختم ہو جائے گا, پھر بڈھے زیادہ ہو جائیں گے. وہ کمانے کے لیے جائیں گے باہر, وہ ریاست میں بوجھ بنیں گے. اور ریاست کا حال دیکھو آپ. لوگ کہتے ہیں نا, کل ایک صاحب آئے سعودی عرب سے, میں نے کہا بھائی آپ پاکستان آ رہے ہیں, یہاں بزنس کر رہے ہیں پاکستان کا, تو لوگ کہہ رہے ہیں بینک کرپٹ ہونے والا ہے, دیوالی ہونے والا ہے. کہہ رہے ہیں 20 سال سے سن رہے ہیں, ہوا نہیں ہے. 20 سال سے سن رہے ہیں, کھا پھر بھی مزے سے الحمدللہ رہے ہیں. کہہ رہے سن تو بہت عرصے سے, اور میں تو بچپن سے سن رہا ہوں مہنگائی مہنگائی, ابے بس اب گئے. 1995 میں پاکستان ختم ہو جائے گا, پھر 96 میں ہوگا, تھوڑا ڈیلے کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. پھر یہ 2000 تو آخری سال ہوگا بس. اب تو مہنگائی, چینی کے ریٹ دیکھو, وہ ریٹ دیکھ دیکھ کے ہم روتے یار, کتنے زبردست ریٹ تھے یار. اور اس کو ہم سمجھ رہے تھے بہت. مجھے یاد ہے جنرل مشرف کے دور میں آٹے کی تھیلی 70 روپے کی ہو گئی, 10 کلو کی 70 روپے. لوگوں کی چیخیں نکل گئیں, بھائی آٹا 10 کلو 70 روپے, یعنی 1 کلو 10 روپے. اب آٹا نہیں ملے گا. اس کے بعد سے بھی آٹا کھانے کی سپیڈ کم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہے. اور پراٹھوں پہ بیانات کے بعد تو ڈبل سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے مہنگا اسی وجہ سے ہوا ہو. تو نے پراٹھوں کا تذکرہ شروع کیا ہے نا, دے دبا دب پراٹھے ادھر چل رہے ہیں لوگوں کے. ہوٹلوں میں جا کے دیکھو, ایسا لگتا ہے فری میں نہاری بٹ رہی ہے. میں مانتا ہوں غریب لوگ بھی بہت ہیں, اس میں دو رائے نہیں ہے, لیکن وہ غریب ہماری حکومت کی نااہلیوں کی وجہ سے ہیں, اور ہم لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے ہیں کہ ہم خیال نہیں کر رہے. گورنمنٹ نے تو نہ کیا ہے, نہ کرنے کا کوئی مجھے چانس لگ رہا ہے, ہم لوگ نہیں خیال کر رہے. پاکستان اگر بچا ہوا ہے نا, یہ عوام کی وجہ سے بچا ہوا ہے, پبلک کی وجہ سے بچا ہوا ہے. ایک مثال دیتا ہوں میں. لوگ ہمیں غیر ملکیوں سے کمپیئر جب کرتے ہیں نا, تو ہماری عوام کو گالیاں دیتے ہیں, ان کی عوام کو کہتے ہیں 1 نمبر ہے. میرا تبصرہ اس کے برعکس ہے, ان کی حکومت 1 نمبر ہے اور ہماری عوام 1 نمبر ہے. نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے عوام ہماری اچھی ہے, حکومتیں ان کی اچھی ہیں. وہ چند لوگ ہوتے ہیں جو مینجمنٹ اچھی ہے ان کی. اس کی ایک سادہ سی مثال دوں. دیکھو آپ یورپ میں ہاسپٹل میں جاؤ گے, ایسا بہترین علاج ملے گا فری پاکٹ کا, بہترین ٹریٹمنٹ ہوگا, آپ کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا. سارا خرچہ کون اٹھائے گی؟ گورنمنٹ. یہاں گورنمنٹ کا ایسا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے, عوامی ہسپتال ہیں یہاں پہ. آپ انڈس ہاسپٹل چلے جائیں, بہترین علاج ہوگا آپ کا, آغا خان کے طرز کا.
خرچہ سارا کون اٹھائے گا؟ عوام. یورپ میں ایسا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے جس کا سارا خرچہ کون اٹھا رہی ہو؟ عوام اٹھا رہی ہو. حالانکہ اتنے کھاتے پیتے لوگ ہیں اور ہمارے یہاں غربت ان سے بہت زیادہ، پھر بھی ایک ہسپتال بنائے، لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ پیسہ صحیح استعمال ہوگا. آپ کے پاس نوٹ سنبھالنے کے لیے تھیلا نہیں ہوگا، یقین آ جائے لوگوں کو کہ یہ صحیح جگہ استعمال ہوگا. تو خیر ہم اپنی قصے کی طرف آتے ہیں، اپنی بات کی طرف آتے ہیں. کیا بات چل رہی تھی؟ تمہیں یہ ٹرن ون بہت مارتا ہوں بیان میں نا، مہنگائی میں کہاں سے آ گئے. 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پیکنگ بہت اچھی ہوتی ہے، نعرے بہت اچھے ہوتے ہیں، اس میں اٹریکشن بہت ہوتی ہے. تو اصل ہدایت کس کے پاس ہے بھائی؟ اللہ کے پاس ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے پاس ہدایت نہیں ہے. تو وہ میں غربت پہ آ گیا تھا یہ بتانے کے لیے کہ خوب سمجھ لو میرے بھائی، پیسہ کمانے کی کوشش کرو، اللہ کا واسطہ نہ غریب کو عیب سمجھو نہ غربت کو عیب سمجھو. یہ آپ کے مشورے پر اللہ نہیں. ہاں میں آیت کمپلیٹ کر رہا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے درمیان رزق کو تقسیم کیا لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ یہ لوگ ایک دوسرے کو تابع بنا کے رکھیں. اور باہر ملکوں میں بھی ایسا ہی ہے، سارے تھوڑی ہوتے ہیں، کچھ زیادہ مالدار کچھ کم مالدار. جو بڑا مالدار ہے اس کی کمپنی ہوگی، جو کم مالدار ہے اس کمپنی میں جاب کر رہے ہوں گے، ملازمت کر رہے ہوں گے. تو یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے اس بڑھا دیتا ہوں، جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہوں. آج بہت سے لوگ جو بہت فضائل بیان کر رہے ہیں دولت کے اور غریب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس بات سے ڈرنا چاہیے ذرا سی اللہ کی نظر ہٹے گی اور آپ روڈ پہ آ جاؤ گے، چیختے چلاتے رہ جاؤ گے آپ کہ ہو گیا میرے ساتھ. شاعر نے کہا ہے نا، تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے. گدا یعنی گداگر، بھیکاری. تو اے اللہ تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے. گداگر کو، بھیکاریوں کو بادشاہ بنا دیتا ہے. اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے کو. ایک اشارے کی دیر ہوتی ہے. دولت مند روڈ، اور ہم نے تو بہت دیکھے اپنی زندگی میں جن کی بڑی زبردست پلاننگ تھی، بہت پیسہ تھا، ایسا چھنا ہے پیسہ کہ دیوالیہ ہو گیا. تو اس لیے یہ جو بار بار میں تشریح کر رہا ہوں نا حدیث کی کہ محنت انسان کرے، وقت کو ضائع نہ کرے، اس کا مطلب منزل پہلے متعین کرے کہ جانا ہم نے کس طرف ہے. اس منزل کی طرف اگر آپ سست رفتاری سے بھی چلے گئے تو کسی نہ کسی دن پہنچ جاؤ گے. شریعت اس کو ٹائم ویسٹنگ نہیں کہے گی. لیکن اگر منزل ہی متعین نہیں ہے، منزل دولت کو بنا لیا آپ نے، تو بھائی اگر دولت کو منزل بنا لیا تو پھر یا تو پہنچو گے یا نہیں پہنچو گے. نہیں پہنچو گے تو بھی ناکام، پہنچ گئے تو بھی ناکام، کیونکہ پہنچنے کے بعد پھر وہ دولت چھینے گی آپ سے، مرو گے آپ. تو آپ تو پھر بھی مرو گے نا. جب مر گئے تو ختم سب. اور کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے مرنے کا، کوئی اتنا لمبا ٹائم نہیں ہے. پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا ہے لوگوں نے، ٹھا کر کے مرتا ہے بیٹھے بیٹھے. موت کے اتنے اسباب ہیں نا. میں تو ڈاکٹروں سے بہت ملتا ہوں، آتے ہیں ملاقات کرتے ہیں، بڑے بڑے لیول کے ڈاکٹر. بعض ڈاکٹر یوٹیوب پہ بڑے مشہور ہیں، ان کی اسپیچ بڑی زبردست ہوتی ہے، بڑی زبردست ان کی ایک ریسرچ ہوتی ہے. پھر دوسرے ڈاکٹروں سے رابطہ کر کے تجزیہ کرتا ہوں میں. تو وہ جو بڑی زبردست ریسرچ تھی وہ بالکل کیا نکلتی ہے بعض دفعہ، جیسے سوہانجنا کے فضائل تھے نا. بعض ڈاکٹر خوراک کے بھی ماہر ہوتے ہیں نا، بعض حکیم ہوتے ہیں اچھے معتدل. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہیں. تو منزل کا جو رخ ہے نا وہ ٹھیک ہونا چاہیے. دولت آپ کا کبھی بھی ہدف نہیں ہونا. دولت کو آپ نے اگر ہدف بنا لیا تو کامیاب ہونے کے بعد بھی ناکام ہوگے. ساری زندگی اسٹرگل محنت کر کر کے ایک مقام تک پہنچو گے اور کوئی بیماری حملہ کرے گی، اس دولت کے ہونے نہ ہونے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
لوگ پیسے میں یہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں کمائی چلے جا رہا ہوں, یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں ڈاؤن ہوتا چلا جا رہا ہوں, ڈیلی روزانہ گر رہا ہوں میں. آپ آج پراٹھے پہ بیان سن رہے ہو, ایک مثال دے رہا ہوں, تو کیا خیال ہے 15 سال کے بعد جو 40 سال یا 50 سال کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, 15 سال کے بعد پراٹھے کا بیان ان کو اچھا لگے گا؟ کہیں گے یار ہم تو کھا ہی نہیں سکتے. تو بس 10 سال رہ گئے پراٹھا کھانے میں, 40 والے بیٹھے ہوئے. تو یہ کیا ہے؟ یہ تو میں نے پراٹھا تو ایک مثال دی ہے. دنیا کی ہر عیاشی اسی طرح ہی ہے. آپ گھر بناتے 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 ایک مقام تک پہنچو گے, پیسہ آ گیا, جب گھر بنے گا آپ 50-60 سال, اب رہ کتنے گئے, 50-60 سال کے ہو گئے آپ, اب کیا رہ گیا؟ ابے 2/3 زندگی گزر گئی, 1/3 میں اپنا گھر, اپنی دیواریں, اپنی اینٹیں, کیا انجوائے کرو گے؟ مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.